Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ دو بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان دو بچوں کو بھی عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یہ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو چار دیواری ہے. وہ تو ہوٹل بھی چار دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی یہی افراد ہوں اس میں. توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے رہا کرو. ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو پھر دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 سے تو ہو گئی, مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. وہ بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا روزی اپنی روزی لے کر آئے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. تو وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے, پھر اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا ہوا ہے, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھائی 2-4 عالم بنیں گے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی روٹی دال کون چلائے گا؟ ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی, بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی 30 کو پال رہا ہے. چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, اب چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو, محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں تو اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھا, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی, اتنی ٹینشن, دفعہ یہاں سے بگڑ گیا تو بگڑ گیا, 10 ابھی اور بھی ہیں. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ کا, اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یار ان کے ابا نے 3 کیے ہیں یا 4 کیے ہیں, تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس بیس پہ رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت اتنی بٹوا نکال کے گنتے رہنا, اتنے پیسے ہو گئے, بیگم کو یہ کھلا دیا, یہ ہو جائیں گے. یہ یہودیوں والی سوچ ہے, مر جاؤ گے اسی ٹینشن میں. اب خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی ہے, بیگمات بھی بھلے پھڈا کر رہی ہوں, 4 بیویاں پھڈے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی ہیں جو محبت کے ساتھ رہے آپ سے. یہ ٹیپو سلطان کے ملفوظ کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی 100 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو ایک بیوی جو پھڈا نہ کرے, وہ دوبارہ اس کو چینج کرتے ہیں, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو 4 پھڈا کرنے والی بیویاں 1 پھڈا لیس بیوی سے بہتر ہے. یہ خواتین بہت غصہ کرتی ہیں ایسی باتوں سے. کوئی بات نہیں, پھڈے تو چلتے ہیں یار, گوشت کھاؤ گے تو لڑائی سوکنوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. نبی کے گھر میں کیا ہوا, ایسا معاملہ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے چلے گئے. ہمارے اتنی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شاڑ ہوں. نبی تو ایک دفعہ پریشان ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا میں. 29 دن نبی گھر سے غائب رہے, یعنی گھر سے تشریف لے گئے. تو ان کے دور میں بھی تھا یہ. یعقوب علیہ السلام, ایک مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ 2 شادیوں کی اتنی ٹینشن دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ابا نے یوسف علیہ السلام کو, یہ سوتیلے بھائی تھے نا, تو سگے بھائیوں نے آپس میں مل کے دوسری زوجہ کے بھائی کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. وہ میری مخالفت کر رہے تھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی 2 بیویاں اور ان کے بچوں کے جھگڑے ایسے کہ ایک بیوی کے بیٹوں نے, ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو کیا کر دیا, حسد میں کنویں میں. ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنی ٹینشن کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ابا نے 2 شادیاں بولو کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ٹینشنوں کے ساتھ سنت ہے. ٹینشنوں کے ساتھ کیا ہے. اور میں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب آپ کے مشورے پر عمل کر لیتے اور اس چکر میں دوسری نہ کرتے کہ ٹینشنیں ہوتی ہیں, تو ان کو یوسف نہ ملتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات. ان کو یوسف جیسی اولاد
نہ ملتی. تو اس کے فائدے اس کے سائیڈ افیکٹ سے زیادہ. ہر وہ چیز جس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. کورونا کی ٹیکا ٹھوکتے ہیں نا ڈاکٹر, 3 دن بخار رہتا ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس بخار سے بچ گئے جو موت کے منہ میں لے جاتا. تو وہ آیت رہ گئی ہے, کیا کریں. اب جمعے کا بیان تو ایسا ہی ہوتا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ روشنی ڈالیں گے. وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو میں نے بیان کیا ہے نا, آخر میں جو میں نے بات کہی تھی, میں تھوڑی سی 1 منٹ میں اس کو سمیٹوں. یہ جو میں جوش میں آ کے جب کہتا ہوں نا 4 شادیاں اور 4 بیویاں جو لڑتی ہوں وہ اسے ایک سے اچھی ہیں جو نہ لڑتی ہو. تو میں نے یہ التزام کیا جب بھی میں اس موضوع پر بات کروں گا, میں تو کرتا رہوں گا قیامت تک. یہ ذہن میں رکھیں. آپ سمجھیں گے کہ آپ مفتی صاحب تھک جائیں گے, ہم نہیں تھکنے والے. وجہ اس کی یہ کہ جب اس ٹاپک پر دوسرے حضرات اتنا زیادہ بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ اجنبی موضوع نہیں رہے گا اور لوگ اس طرف آ جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا اس ٹاپک پر بات کرنا. صحیح ہے نا. معاشرے کی ضرورت ہے, میرا یہ دعویٰ ہے. تو میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں نوجوان ایک دم جوش میں آتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دوسری تیسری کرتے ہیں ان کی رپورٹیں اچھی بولو نہیں آ رہی. مرد کی رپورٹیں اکثر خراب آ رہی ہیں کہ وہ لٹکاتے ہیں دوسری کو یا پہلی کو. دوسری کر دی, پہلی کو لٹکا دیا, چھپکے کی, پہلی کا دباؤ پڑا, دوسری کو چھوڑ دیا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بار بار میں یہ کہتا ہوں, یہ قرآن کی تاکید ان لوگوں کے لیے ہے جو حقوق ادا کریں, تپڑ ہو ان کے اندر. صحیح ہے نا. خام خواہ میں یہ عورت پہ ظلم کرنے کا ذریعہ اس کو نہ بنائیں. آپ لوگ ظلم کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ عیاشی کے لیے کی, پھر مزے اڑا لیے, اس کے بعد اس کو پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے چھوڑ دیا, یا دوسری کی وجہ سے پہلی کو لٹکا دیا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ نے, علماء نے بتایا نا, حکومت زکاتیں لے سکتی ہے لوگوں سے, جائز ہے. تو گورنمنٹ نے یہ والا اسلام فوراً لے لیا, اور فرض رمضان کو زکاتیں کٹتی ہیں, گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہیں, پھر وہ حکمرانوں کے آدھے پیٹ اس سے بھرتے ہیں, رشوتوں میں جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ. تو بھائی گورنمنٹ کو جو شریعت نے زکوٰۃ کاٹنے کی اجازت دی ہے وہ اپنی تون بھرنے کے لیے نہیں دی ہے, وہ غریبوں کے لیے دی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں غریبوں تک پہنچانے کے. تو آدھا لے لیا, آدھا چھوڑ دیا. تو یہی ہو رہا ہے. بیان سن کے بہت سے مرد آدھا بیان لے رہے ہیں ہمارا شادیوں والا, حقوق والا نہیں لے رہے. اور 2 کے بعد میں جو بار بار کہتا ہوں نا 4 بیویاں ٹینشن والی, اس ایک سے اچھی ہے جو ٹینشن نہ دے. یہ میں اس میں میسج دے رہا ہوتا ہوں کہ 4 کے بعد ٹینشن لازمی حصہ ہے. تو خامخواہ میں احمقوں کی جنت میں رہ کے آپ یہ کام نہ کریں. ٹینشنیں برداشت کرنے کا پہلے سے حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں یہ کیا ہو گیا, پھر اس کو چھوڑو, اس کو طلاق دو, اس کو ادھر لڑک گئے, ادھر لڑک گئے, یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی مارکیٹ میں. تو یہ پوری بات سنا کریں, پھر گھر جا کے بتایا کریں, ٹھیک ہے, اور پھر کام کیا کریں.